اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سورج مکھی کے تازہ پھولوں کی پتیوں کو سلاد میں شامل کرنے سے نہ صرف بینائی تیز ہوتی ہے بلکہ ان میں موجود لوٹین اور زینتھین آنکھوں کے ریٹینا کو یووی شعاعوں سے ہونے والے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جلد کی لچک کو بھی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ املی کے گودے کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح اس پانی سے بال دھونے سے بالوں کی خشکی، خارش اور گرنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ پانی بالوں کی قدرتی پی ایچ کو بحال کرتا ہے اور بالوں کو گھنا اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ چاول دھونے کے بعد بچا ہوا دودھیا پانی جمع کریں، اسے چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ چہرے کے مسام سکیڑتا ہے، رنگت نکھارتا ہے اور چہرے کی جھریوں کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ یہ جاپانی خواتین کا صدیوں پرانا راز ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو دھوپ میں خشک کر کے انہیں پیس لیں۔ اس سفوف کو ناریل یا زیتون کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ گھٹنوں، کوہنیوں اور انگلیوں کے جوڑوں میں ہونے والی آواز، درد اور سختی کو دور کرنے میں حیرت انگیز طور پر مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک قدیم ہندوستانی آیورویدک حکایت کے مطابق حکیم سشرت نے ایک مریض کو ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف ضرور کھانے کی ہدایت دی تھی۔ اس عمل سے مریض کا پیٹ نہ صرف ہلکا رہتا تھا بلکہ اس کی آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ ہوا۔ جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سونف ہاضمہ درست کرتی ہے اور آنکھوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ جب بھی آپ کسی نئے ماحول یا اجتماع میں جائیں تو پہلے 10 منٹ خاموشی سے حالات اور لوگوں کا مشاہدہ کرنے میں گزار دیں۔ یہ عمل آپ کو موقع کی نفسیات کو سمجھنے، مناسب الفاظ منتخب کرنے اور غیر ضروری غلطیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ دانش مندی کی علامت بھی ہوتی ہے۔ پپیتے کی درخت کی چھال اور پتوں کا جوشاندہ تیار کریں۔ یہ ڈینگی، ملیریا یا کسی بھی وائرل بخار میں پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے کا قدرتی اور محفوظ طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں موجود پیپین اور ڈیپین جیسے انزائم جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ تلسی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح ان کی جیل جیسے مادے کو لیموں پانی، شربت یا دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی تیزابیت اور معدے کی جلن اور جسم کی حرارت کو فوری طور پر کم کرتا ہے۔ موسم گرما میں یہ ایک بہترین ٹانک ہے۔ گاجر کے سبز پتوں جو عام طور پر پھینک دیے جاتے ہیں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے نہائیں۔ یہ جلد کی الرجی، خارش، پھوڑے، پھنسیاں اور ایگزیما جیسے مسائل پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ پتے وٹامن ڈی، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اپنے بزرگوں یا والدین کے پاؤں دبائیں، خاص طور پر ان کے تلوں کی مالش کریں۔ یہ نہ صرف ان کے لیے گہرے آرام کا باعث بنتا ہے بلکہ ریفرجی کے اصول کے مطابق یہ پورے جسم کے اعضاء کو فائدہ پہنچاتا ہے اور آپ کی عاجزی اور محبت کا بے مثال اظہار بھی ہے۔ کچے ناریل کا گودا پیس کر اس میں چند قطرے نیم کے تیل کے ملا کر سر کی جلد پر اس کا مساج کریں۔ یہ مرکب سر کی خشکی، خارش اور سویزز کو کنٹرول کرتا ہے اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنا کر
قبل از وقت سفیدی کو بھی روکتا ہے۔ کسی کے سامنے اس کے بچے، رشتہ داروں یا اس کے کام کی تعریف کرے، یہ اس شخص تک براہ راست تعریف پہنچانے سے کہیں زیادہ مؤثر اور خوشگوار اثر ڈالتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی نظر اس کی ذات پر ہے، نہ کہ صرف ظاہری باتوں پر۔ پودینے کے تازہ رس میں تھوڑا سا کالا نمک اور 1 چمچ انار کا رس ملا کر پینا گرمیوں کی لو، سن سٹروک اور متلی کی کیفیت کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ یہ مشروب جسم میں الیکٹرولائٹس کا توازن بھی بحال کرتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 چھوٹی الائچی چبانا منہ میں تھوک کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے، جو دانتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے، سانسوں کی بدبو دور کرتا ہے اور معدے میں ہوا بھرنے کے عمل کو کم کرتا ہے۔ اور یہ ایک سنت بھی ہے، جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو ملنے سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھیں۔ کیا میں دل سے مل رہا ہوں؟ کیا میں سننے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس ملاقات سے کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ یہ عمل آپ کی ملاقاتوں کو بامعنی اور گہرا بنا دے گا۔ چقندر، سیب اور گاجر کا رس برابر مقدار میں ملا کر روزانہ 1 گلاس پئیں۔ یہ خون بنانے، جگر اور گردوں کو صاف کرنے اور جلد کو چمکدار بنانے کا ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈینٹس اور وٹامنز کا خزانہ بھی ہوتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں سیرہ، ہلدی، دار چینی اور کالی مرچ جیسے مصالحوں کا استعمال لازمی بڑھائیں۔ یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتے ہیں بلکہ ان میں موجود اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کینسر، دل کی بیماریوں اور ذیابیطس جیسے امراض سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ میتھی کے تازہ پتوں کا رس نکال کر اس میں شہد ملا کر روزانہ صبح نہار منہ لیں۔ یہ جوڑوں کے درد، گھٹیا اور یورک ایسڈ کی زیادتی میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ خون میں شکر کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کم از کم 20 منٹ معیاری وقت گزاریں، جس میں آپ کوئی کھیل کھیلیں، کوئی کہانی سنائیں یا ان کی روزمرہ کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ یہ ان میں احساس تحفظ اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور رشتے کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ انار کے چھلکوں کو خشک کر کے ان کا باریک صفوف بنائیں۔ اس صفوف کو شہد میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کے مردہ خلیات کو ہٹاتا ہے، محاسوں کو خشک کرتا ہے اور جلد کی رنگت ہموار کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی اور مؤثر اسکرب بھی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یا تحفہ دیتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ کا عمل دکھاوا نہ بن جائے۔ خلوص سے دیا گیا تحفہ یا کی گئی مدد، چاہے وہ کتنی ہی معمولی ہو، دلوں کو جیت لیتی ہے۔ کچی ہلدی کو پیس کر اس میں دہی یا چند قطرے لیموں کا رس ملا کر چہرے کا ماسک بنائیں۔ یہ جلد کی سوزش، داغ دھبے اور جلد کی بے رونقی کو دور کرتا ہے۔ ہلدی میں موجود خاص چیزیں جلد کو اندر سے صحت مند بناتی ہیں۔ اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے فون یا ملاقات کے ذریعے باقاعدہ رابطہ رکھیں۔ یہ نہ صرف تعلقات کو تازہ رکھتا ہے بلکہ زندگی کے مشکل لمحات میں بھی یہی رابطہ آپ کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ تربوز کے بیجوں کو خشک کر کے ان کا مغز نکال لیں، اسے بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر روزانہ 1 چمچ کھائیں۔
یہ دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے اور اعصابی کمزوری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ جب کوئی آپ پر غصہ ہو یا آپ سے ناراض ہو تو فوری جواب دینے یا دفاع کرنے کی بجائے گہری سانس لیں اور اس کی بات مکمل سنیں۔ کئی بار صرف سنا جانا ہی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو خشک کر کے پیس لیں، اس سفوف میں نمک ملا کر اسے ہاتھوں اور پیروں پر رگڑیں۔ یہ مردہ جلد کو ہٹاتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں کم کرتا ہے اور ایڑیوں کے پھٹنے کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ اپنے گھر یا آفس میں کچھ ہرے پودے ضرور لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کا ذمہ خود لیں۔ یہ نہ صرف ماحول کو خوشگوار بناتا ہے بلکہ آپ میں صبر، ذمہ داری اور فطرت سے جڑے رہنے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کریلے کو تولن کاٹ کر اس میں نمک لگا کر دھوپ میں خشک کریں، پھر اسے سرکہ اور مصالحوں میں ڈال کر اچار بنائیں۔ یہ اچار نہ صرف ذائقہ دار ہوتا ہے بلکہ شوگر کو کنٹرول کرنے اور بھوک بڑھانے میں بھی مددگار ہے۔ کسی کو تحفہ دیتے وقت اسے خوبصورت کاغذ یا ریپنگ پیپر میں لپٹیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام لکھ کر بھی اس کے ساتھ دیں۔ یہ محنت تحفے کی ظاہری اور باطنی دونوں قدروں کو بڑھا دیتی ہے۔ ادرک کا مربع بنا کر اس میں پسے ہوئے اخروٹ اور بادام ملا کر روزانہ صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ یہ دماغی طاقت اور یادداشت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں جسم کو حرارت بھی فراہم کرتا ہے۔ اپنے پیشے یا روزمرہ کے کام میں مسلسل بہتری بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی بھی ہو۔ یہ آپ کو کبھی جامد نہیں ہونے دے گی اور آپ کی صلاحیتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتی رہتی ہے۔ شلجم کا سوپ تیار کریں اور اس میں تھوڑی سی ادرک اور لہسن ڈال دیں۔ یہ سوپ سردیوں میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بلغم سے نجات دلاتا ہے۔ یہ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی، ترقی یا خوشی کو دل سے قبول کریں، انہیں مبارکباد دینے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ یہ رویہ آپ کے دل میں موجود حسد کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ کچے آم کے مربے کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کریں اور سادے پانی یا مشروب میں ڈال کر استعمال کریں۔ یہ گرمی میں جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت، ان سے بات چیت اور ان کے مشوروں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ یہ نہ صرف آپ کی دنیاوی کامیابی ہے بلکہ روحانی تسکین کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ گوند کتیرا کو رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس میں بادام، اخروٹ اور کھجور ملا کر دودھ کے ساتھ پکا کر ناشتے میں کھائیں۔ یہ جسمانی کمزوری، خشکی اور پٹھوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، فوری اور خلوص سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ نہ صرف آداب ہے بلکہ اچھے کاموں کو جاری رکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ پودینہ، ٹماٹر، کھیرا اور ہری دھنیا ملا کر سلاد بنائیں، اس پر لیموں نچوڑ کر کھائیں۔ یہ سلاد پیٹ کی جلن، تیزابیت اور گرمی کو دور کرنے کے لیے بہترین قدرتی نسخہ ہے۔ کسی کی بات، خیال یا تجویز کو درمیان میں کاٹنے کے بجائے اس سے مکمل طور پر سننے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف ادب ہے بلکہ آپ کو پوری صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔
کھجور کو دودھ میں نرم ہونے تک ابالیں، پھر اسے بلینڈر میں پیس کر ایک گاڑھا شیک تیار کریں۔ یہ شیک جسمانی طاقت، ہڈیوں کی مضبوطی اور دماغی تھکاوٹ دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے مخالفین یا جن سے آپ کی رائے نہیں ملتی، ان کے لیے بھی بد دعا کرنے یا برا چاہنے کے بجائے درگزر اور خاموشی کا رویہ اپنائیں۔ یہ آپ کے اخلاق کی بلندی کی علامت ہے۔ کیلے کو دہی میں ملا کر یا دونوں کو الگ الگ کھائیں۔ یہ ہاضمے کے نظام کو درست رکھتا ہے، معدے میں صحت مند بیکٹیریا کی تعداد بڑھاتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ بولنے یا وعدہ خلافی کرنے سے گریز کریں، کیونکہ بچے عمل سے سیکھتے ہیں، الفاظ سے نہیں۔ آپ کی دیانتداری ان کی شخصیت کی بنیاد بنے گی۔ چقندر اور گاجر کا رس نکال کر اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر روزانہ پئیں۔ یہ خون صاف کرتا ہے، جگر کی چربی کم کرتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے۔ کسی نے آپ کو اپنا ذاتی راز بتایا ہو تو اسے کبھی بھی کسی صورت میں بھی آفشا نہ کریں، کیونکہ یہ ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت آپ کی دیانتداری اور اعتماد کی بنیاد ہے۔ پپیتو کے بیج کو چبانے یا ان کے سفوف کو پانی کے ساتھ کھانے سے نہ صرف پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، بلکہ یہ جگر کی صفائی اور اس سے مضبوط بنانے میں بھی مؤثر ہے۔ ہر نیا کام شروع کرتے وقت، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کریں۔ یہ نہ صرف برکت کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ آپ کے ارادے کو پاکیزہ اور توجہ کو مرکوز رکھتا ہے۔ ادرک، لیموں اور شہد ملا کر گرم پانی میں ڈال کر چائے بنائیں اور روزانہ صبح نہار منہ یا رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ یہ میٹابولزم تیز کر کے چربی پگھلانے، جسمانی سوزش کو کم کرنے اور قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ہے۔ جنگلی آملہ کے پھلوں کا گودا نکال کر اسے ناریل کے تیل میں ہلکی آنچ پر پکائیں۔ تیار شدہ تیل کو بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بالوں کی سفیدی کا عمل الٹا ہو جاتا ہے اور بال قدرتی طور پر سیاہ ہونے لگتے ہیں، اور یہ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس کا بھی خزانہ ہے۔ کچے کیلے کے تنے سے نکلنے والے رس کو زخموں پر لگانے سے نہ صرف انفیکشن ختم ہوتا ہے، بلکہ چلنے کی گہرے نشانات اور داغوں کو بھی مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ یہ قدرتی اینٹی سیپٹک اور ری جنریٹو خصوصیات رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔